پھر کسی تکلیف کا غم نہیں ہوا، جب جان لیا جو ہوا رب کی مرضی سے ہوا۔ زندگی میں ہم جو چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملتا، لیکن زندگی کا سچ بھی تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی چاہتے ہیں جو آسان نہیں ہوتا۔ جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے اس میں عاجزی نہیں آتی ہے۔ دل میں نور تبھی آتا ہے جب وہ ٹوٹتا ہے۔ جب انسان ٹھکرایا جاتا ہے تب ہی وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو ٹوٹ کر اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں اور ان کے دلوں کو میرا رب اپنی محبت عطا کر دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ کیا آپ ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا آپ تاریکی کی اس انتہا پہ کھڑے ہیں جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ آپ کی مانگی گئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جہاں دعا ہے وہیں زندگی ہے، جہاں یقین ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہے۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پھر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے، تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ وہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ وہ وقت، وہ لمحہ جب ٹوٹ کر پھر سے کھڑا ہونا، وہ وقت جب موو آن کرنے کے لیے تہجد کے معجزے کا سہارا لینا، وہ وقت جب روتے ہوئے بھی شکوہ نہ کرنا کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائیں، اس وقت اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔
بالکل تمہارے دل کے قریب وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کیسے تم صبر کر رہے ہو، صرف اسے راضی کرنے کے لیے تم مسکرا رہے ہو، اپنا درد بھلا کر تم اس کی رضا ڈھونڈ رہے ہوتے ہو۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں کی قبولیت میں وہ دیر کرے گا۔ 70 ماؤں کی محبت بھی جس کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تمہیں لگتا ہے کہ اس کی وہ محبت تمہارے بہتے آنسو برداشت کر سکتی ہے؟ جب ہمارے پاس کچھ بھی کہنے کے لیے نہ ہو، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہو، آس پاس کوئی بھی نہ ہو، تب ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ نے اپنی آغوش میں لے لیا ہو۔ ایسی کیفیت میں اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تب ایک سجدہ بس اور انسان اللہ کے بے حد قریب ہو جاتا ہے۔ سورۃ طٰ کی یہ آیت کہہ رہی ہے، اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری ہر اونکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد میں پڑے اپنے بندے کو یوں ہی نہیں چھوڑتا، وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے، ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے، اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہیں، ان کے لیے خدا کی محبت مثال ہوتی ہے۔ تمہیں یوں ہر بار یقین آ جانا، تمہارے دل میں ہر بار امید کا آ جانا، اور پھر تمہارا دعائیں مانگنا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے در سے مدد جلد تم تک پہنچے گی، معجزات کی صورت میں۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری چاہت کو کب اور کیسے تم تک پہنچانا ہے، تمہیں بس توکل رکھنا ہے کہ اگر وہ ایک ستارہ تمہیں نہیں مل سکا جو تم نے مانگ رکھا تھا، تو ممکن ہے اللہ نے پورا آسمان تمہارے لیے لکھ رکھا ہو۔